السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان پاکیزہ سلسلوں میں رہ کر پاکیزہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا ان سلسلوں میں رہ کر علم دین حاصل کرنا اور آگے لوگوں کو سکھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ گروپس میں جمعۃ المبارک کو دعا اور ایصال ثواب کا بندوبست ہوتا ہے تقریباً ایک مہینے میں ایک دفعہ۔ اللہ عز و جل ہماری یہ کاوش بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، دعا جو ہے اصل میں یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جڑ ہے۔ آپ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، کیونکہ دعا جب بندہ مانگنا بندے کو آ جاتا ہے، بندہ دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے تو بندہ اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام تکلیفیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح زندگی کے ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس لیے دعا سے پہلے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام ظاہری پوشیدہ جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کی سچے دل سے توبہ کریں گے اور آئندہ نہ کرنے کی عہد بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے کہ ان گناہوں سے بچا جائے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس گناہ سے توبہ کریں گے۔ یا اللہ عز و جل، ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو ہم سے شیطان نے کروائے، جو ہم نے اپنے نفس کے لالچ میں آ کر کیے۔ یا اللہ عز و جل تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جب بھی توبہ کریں تو کوشش کریں کہ دل سے پکے ارادے سے اس گناہ کو برا جانیں اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے توبہ کر لی تو دین اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے جس میں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ نے لوگوں کے ساتھ حقوق العباد ہیں وہ آپ نے لوگوں سے معاف کروانے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی آپ کو اس سے مانگنی ہوگی، باقی جو حقوق اللہ ہیں وہ انشاءاللہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن میں بھی یہ چیز ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور سچی توبہ جو بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم نے توبہ کر لی تو ہم گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے۔ جب ہم گناہوں سے بالکل پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو وہ دعا انشاءاللہ شرف قبولیت کو پہنچے گی۔ ویسے تو مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی، مومن جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کا بہترین اجر مومن کو عطا فرماتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے بھی مانگے نا، ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، تین دفعہ مانگے تو وہ تنگ پڑ جائے گا، آپ سے جان چھڑانا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ وحدہ لا شریک کی کیا شان ہے اور دین اسلام کی کیا شان ہے کہ آپ جتنا مانگیں اللہ اتنا ہی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگے تو خوب گڑ گڑا کر، خوب التجا کر کے مانگیں، اور دعا مانگنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم سچی توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد اگر آسان ہو اور مشکل نہ ہو تو بہترین اہتمام کریں دعا مانگنے کے لیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پاکی حاصل کریں، پاکی حاصل کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ لگا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نذیت سے نفل ادا کریں، اور اس کے بعد سچی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اور یہ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں ہی دعائیں مانگی جائیں، جس زبان میں آپ مرضی ہے مانگیں۔ دعا میں اللہ کا اور آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، اور آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، دل میں ندامت ہونی چاہیے، اور جب بھی دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنے رب کریم کی تعریف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ خوب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔
اور دعا جو ہے کوشش کیا کریں کہ اپنے جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اور مرحومین کے لیے بھی دعا مانگا کریں، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ دعا میں کنجوسی نہ کیا کریں اور اصال ثواب کرنے میں بھی کنجوسی نہ کیا کریں۔ جس کو آپ اصال ثواب کریں گے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی آ جائیں گی۔ یہ شان ہے اسلام کی، یہ شان ہے اللہ کی رحمتوں کی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ اتنا پیارا دین عطا فرمایا، تو اس لیے اس کو ہمیشہ طریقے سے استعمال کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کا ہر کام جو ہے وہ شرعی ہو، غیر شرعی کام نہ ہو، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، تو غفور الرحیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ یا اللہ، ہم غریب ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ عز و جل، تو رحیم الراحمین، تو خیر الرازقین، تو علیم بذات الصدور، تو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم۔ یا اللہ عز و جل، اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو تیری طرف نظر اٹھا کے دعا کیا مانگنی ہے، اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، لیکن جب تیری رحمت کی طرف نظر پڑتی ہے تو یا اللہ عز و جل، تیری رحمت کی تو کیا ہی باتیں ہیں۔ اور یا اللہ عز و جل، تو رحیم ہے، تجھ سے مانگنے پر تو خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہماری عرض کو قبول فرما لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 102 قرآن پاک ہیں، تقریباً 50 لاکھ کم و بیش درود پاک ہے، 82,000 کے لگ بھگ الحمدللہ کلمہ شریف ہے، استغفار تقریباً 51,000 کچھ لگ بھگ استغفار ہے۔ اس کے بعد علاوہ بہت سے ذکر و اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اصال ثواب بھی ہے جو ہم سے لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہو، یا ایسا اصال ثواب جو پڑھا جا چکا ہے اور ہمیں بھول چکا ہے، وہ تمام اصال ثواب یا اللہ عز و جل، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا اللہ عز و جل تو انہیں معاف فرما دے، اور یہ جو صحیح اصال ثواب ہے یا اللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل تو قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ عز و جل یہ تمام ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان، مرد عورت بچی بچہ سب کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرما اور اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ یہ تمام اصال ثواب یا اللہ عز و جل جن لوگوں نے اس میں قرآن مجید پڑھا، جن لوگوں نے یہ پڑھا، ان کے مرحومین، ان کے زندہ، ان کے مردہ، جتنے بھی ان کے عزیز و قارب ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل جو نہیں پڑھ سکے، یا اللہ عز و جل آئندہ ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ بھی اپنے مرحومین کو تحفہ پہنچا سکیں، اپنے زندوں کو تحفہ پہنچا سکیں۔ یا اللہ عز و جل تو بہتر اجر عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ عز و جل یہ تمام اصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل خصوصاً بالخصوص یہ ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ اکرام، طیبہ تابعین، اولیاء کرام، شہداء کرام، سب کو پہنچا دے۔ یا اللہ عز و جل سب کے درجات بلند فرما دے، سب کے وسیلے سے میرے اللہ یہ تمام اصال ثواب جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جو مسلمان ہیں، ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، یا اللہ عز و جل ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ یا اللہ عز و جل خصوصاً بالخصوص یہ تمام ثواب جن لوگوں نے پڑھا، جن لوگوں نے اس پڑھائی میں اپنا حصہ ڈالا، ان کے والدین، ان کے عزیز و قارب جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، سب کی روحوں کو پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل تو قبول و منظور فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما دے۔ یا میرے والد تعالیٰ، یا علیم بذات الصدور اللہ، یہ تمام اصال ثواب میرے والدین اور جتنے بھی ہمارے گروپ میں ہیں، ہماری ایڈمن ٹیم کے ممبر ہیں جو دن رات محنت کر کے دین کا کام کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، اور جو لوگ بھی اس دعا کو سنتا ہے اس پر آمین کہتا ہے، اس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اس کے جتنے بھی زندہ ہیں، یا اللہ عز و جل یہ تمام اصال ثواب اپنی شان کے مطابق ان کو پہنچا دے۔ یا اللہ عز و جل اس اصال ثواب کے صدقے اور اپنے نیک لوگوں کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، امہات المومنین کے وسیلے سے، یا اللہ عز و جل ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے
ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرما دے یا اللہ عز و جل ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل ہماری مالی بدنی ذہنی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ عز و جل تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے میرے اللہ تیری شان کے کیا کہنے ہیں میرے اللہ، ہماری زبان میں کہاں ہمت کہ تیری شان بیان کر سکے یا اللہ اپنی شان کے مطابق یا اللہ عز و جل مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، زندوں کو میرے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل جن نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ عز و جل سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے یا اللہ عز و جل اس دنیا کے مشکل وقت میں میرے اللہ اولاد کا تانا بہت بڑا تانا ہے میرے اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے میرے اللہ، کتنی مائیں کتنی بہنیں کتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بہوؤں کے لیے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ، کتنی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں اولاد کی وجہ سے یا اللہ اپنی بارگاہ الہی سے خصوصی کرم فرما کے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے یا اللہ عز و جل کتنی بیٹیاں بستر میں منہ دے کر روتی ہیں، سانسوں کے تانے سہتی ہیں، بہو کے کو اتنے تانے ملتے ہیں یا اللہ عز و جل، خامن تانے دیتا ہے، رشتہ دار تانے دیتے ہیں بے اولادوں کو میرے اللہ، تو بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جو گھر بیٹیاں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ عز و جل، جن بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات چل رہے ہیں، جن بھائیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں یا اللہ عز و جل اپنے خاص کرم اور خاص فضل سے نیک اور صالح رشتے ان کو عطا فرما دے میرے اللہ، بیٹیوں کی شادیوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں میرے اللہ، تو اپنی بارگاہ الہی سے حل کر دے میرے اللہ، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں بیٹیوں کی پریشانیوں میں یا اللہ عز و جل، ان کی شادی کی پریشانیوں میں تو اپنا خصوصی کرم فرما دے میرے اللہ، اور بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات کو حل فرما دے یا اللہ عز و جل، بہت سے مسلمان بہت سے لوگ اس وقت بیمار ہیں، بہت سے اسلامی بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے جو بھی رشتہ دار عزیز و قارب بیمار ہیں میرے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے اللہ، نیک بندوں کے وسیلے سے میرے اللہ، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، پریشانی اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرما دے یا اللہ عز و جل، بہت سے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں یا اللہ عز و جل، ان کے روزگار کا بندوبست فرما دے میرے اللہ، کتنے ہی بہن بھائی، کتنی ہی بیٹیاں، کتنی ہی مائیں اس وقت پریشان ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتی ہیں یا میرے اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دے میرے اللہ، بہت سے لوگوں کے گھریلو مسائل ہیں میرے اللہ، سب کے گھریلو مسئلے حل فرما دے، کہیں ساس بہو کو تنگ کر رہی ہے، کہیں بہو ساس کو تنگ کر رہی ہے، کہیں خامد بیوی کو تنگ کر رہا ہے یا اللہ عز و جل، سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما دے، پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے میرے اللہ، تو بہتر تکلیفیں دور فرمانے والا ہے میرے اللہ، ہم سب کو دین کا راہی بنا دے میرے اللہ، ہم سب کو پیار محبت اور سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل، ہم کو ایسی زندگی عطا فرما دے جو تجھے پسند ہو یا اللہ عز و جل، ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے یا اللہ عز و جل، ہماری مالی بدنی ذہنی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ عز و جل، بہت سے مسافر ہیں سفر میں نکلے ہوئے ہیں، اپنی بارگاہ الہی سے کرم فرما دے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے یا اللہ عز و جل، اس وقت جتنی بھی وبائی بیماریاں ہیں میرے اللہ سب کو دور فرما دے اور ہم کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ عز و جل، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ایسا عاشق رسول جو صرف نعرے ہی نہیں لگاتا بلکہ آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ عز و جل، ہمیں آقا کے قدموں کے صدقے یا اللہ عز و جل، ہمیں آقا کی زلفوں کے صدقے یا اللہ عز و جل، ہمیں آقا کے صحابہ کے صدقے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری ہر جائز دلی خواہش پوری فرما دے میرے اللہ، ہم کو اتنا عطا فرما کہ ہم خود حیران ہو جائیں تیری رحمتیں دیکھ دیکھ کے میرے اللہ، ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے میرے اللہ، ہمیں فکر کرنے والا دل عطا فرما دے میرے اللہ، جو لوگ والدین سے ناراض ہیں میرے اللہ ان کے والدین کو ان کی ناراضگی دور فرما دے میرے اللہ، ان کو والدین کی خدمت کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل، ہم سب کو پیار
پیار سلوک اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عز و جل، ہماری ہر خواہش پوری فرما دے میرے اللہ، مالی بدنی ذہنی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے میرے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی میرے اللہ جائز دلی خواہش پوری فرما دے یا اللہ عز و جل۔ ہماری ایڈمن ٹیم ماشاء اللہ یا اللہ تیرے کے فضل و کرم سے درود شریف کے کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ایڈمن پینل پہ جتنے بھی میرے اللہ لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ تیری اطاعت سے دین کا بہت کام کر رہے ہیں میرے اللہ، ان کی ہر مالی بدنی ذہنی پریشانی دور فرما کے ان کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ۔ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے میرے اللہ۔ جتنے بھی ممبران گروپس میں رہ کر دین سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر پوری محنت اور لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا اللہ، ہر ممبر کی ہر خواہش کو پورا فرما دے میرے اللہ، سب پر اپنا خصوصی کرم فرما دے یا اللہ عز و جل۔ ہم گنہگار، سیاکار، بدکار، مانگنا بالکل نہیں آتا میرے اللہ، گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آنکھ اٹھا کر تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنی خاص شان کے صدقے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما کے ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے یا اللہ عز و جل۔ جتنے بھی لوگوں نے اس اصالہ ثواب میں حصہ ڈالا، جنہوں نے ایک ذکر بھی کیا، کچھ بھی پڑھایا یا اللہ عز و جل ان پر اپنا خصوصی کرم فرما دے، ان کے مرحومین کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے جنت میں یا میرے اللہ۔ جو نہیں پڑھتے ان کو بھی توفیق عطا فرما تاکہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں یا اللہ عز و جل۔ اس اصالہ ثواب میں، اس کو لکھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی معاف فرما کے میرے اللہ اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے میرے اللہ۔ مجھے گناہگار، سیاکار، بدکار کو توفیق عطا فرما دے کہ نیک کام کر سکوں، دین اسلام کا کچھ کام کر سکوں، دین اسلام کے لیے کچھ کر جاؤں میرے اللہ۔ زندگی کی سانسیں ساتھ چھوڑنے والی ہیں میرے اللہ، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے یا اللہ۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا اور مرنے سے پہلے ایسی زندگی عطا فرما دینا جو تجھے پسند ہو میرے اللہ۔ میرے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو کلمہ حق کے ساتھ جائیں میرے اللہ۔ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دے یا اللہ عز و جل۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، تو بہتر عطا فرمانے والا ہے یا اللہ عز و جل۔ جو بھی مومن اس دعا کو سنتا ہے، اس پر آمین کہتا ہے، کسی بھی ذریعے سے اس تک یہ دعا پہنچتی ہے، وہ اسے سنتا ہے، وہ اسے آمین کہتا ہے، تو یہ تمام دعائیں یا اللہ عز و جل تو اس کے حق میں بھی قبول فرما لینا، اس پر بھی اپنا خاص کرم فرما دینا یا اللہ عز و جل۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو، ہمارے نفس کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا یا اللہ عز و جل۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے یا اللہ عز و جل۔ سب پر اپنا خصوصی کرم فرما دینا، تو بڑا ہی غفور الرحیم یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حفیظ یا الہی تو کرم فرما دے یا اللہ عز و جل۔ یہ تمام دعا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمانا اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد ونور عرشہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔